خیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کے کیس کا معاملہ عدالت نے گرفتار ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اصل محمود نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ تھانہ ڈیفنسی پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کا یہ کیس ہے۔ عدالت نے گرفتار ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ اس پر بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے اس فیصلے کے بارے میں۔ جی بالکل، لاہور کی کینٹ کچہری میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کا یہ مقدمہ ہے۔ عدالت نے گرفتار ملزمان کا 5 روزہ ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے پولیس کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ پولیس نے تمام ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی ابتدا کی تھی۔ تھانہ ڈیفنسی کی پولیس نے یہ مقدمہ درج کر رکھا تھا، تو اب عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میاں صادق جلال کو آئی جی جیل خانہ جات پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب شاہد اختر زمان نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ میاں صادق جلال کے پاس اس سے پہلے آئی جی جیل خانہ جات کے اضافی چارج بھی موجود تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں میاں صادق جلال کو آئی جی جیل خانہ جات پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے۔ جی بالکل، میاں صادق جلال کو آئی جی جیل خانہ جات پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب شاہد اختر زمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات کی سیٹ میاں فاروق نذیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہوئی تھی اور اس کے بعد میاں صادق جلال کو آئی جی جیل خانہ جات کا اضافی چارج دیا گیا۔ اب جو ہے میاں صادق جلال کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کا جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میاں فاروق نذیر گزشتہ 6 سال سے جو ہے وہ آئی جی پنجاب تعینات تھے اور 3 دفعہ جو ہے وہ مختلف ادوار میں میاں فاروق نذیر آئی جی جیل خانہ جات جو ہے وہ تعینات رہے۔ اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹ خالی ہوئی، جس کے بعد کچھ عرصے کے لیے میاں صادق جلال کو اضافی چارج دیا گیا، لیکن آج جو ہے وہ چیف سیکرٹری شاہد اختر زمان نے ان کا مستقل تعیناتی کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت کو ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ سانحہ کہنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سوگوار خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کریں گی۔ مریم نواز کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد سے قبل انتظامات مکمل، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سانحہ کہنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سوگوار خاندانوں میں امدادی چیک بھی تقسیم کریں گی اور مریم نواز کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا بھی اعلان ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کو 5 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد سے قبل انتظامات مکمل ہیں، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سانحہ کہنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد متوقع۔ سانحہ کہنا میں واقعے میں زخمی ہونے والی ٹیوشن ٹیچر انیلا جنرل ہسپتال میں بدستور زیر علاج ہے۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے انیلا ریحان کا معائنہ مکمل کر لیا ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق خاتون ٹیچر کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے اور خاتون ٹیچر کو کوئی دماغی یا جسمانی گہری چوٹیں نہیں آئیں۔ ایم ایس پروفیسر فریاد حسین کے مطابق 1-2 روز میں خاتون ٹیچر کو ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے۔ بلال سے بھی اس بارے جانیں گے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ کہنا واقعے میں زخمی ہونے والی ٹیوشن ٹیچر انیلا جنرل ہسپتال میں بدستور زیر علاج ہے اور 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے انیلا ریحان کا معائنہ مکمل کر لیا ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق خاتون ٹیچر کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے، جبکہ خاتون ٹیچر کو کوئی دماغی یا جسمانی گہری چوٹیں نہیں آئی ہیں۔ ایم ایس پروفیسر فریاد حسین کے مطابق 1-2 روز میں خاتون ٹیچر کو ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ کہنا واقعے میں زخمی ہونے والی ٹیوشن ٹیچر انیلا جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے اور 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے انیلا ریحان کا معائنہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ سانحہ باغبان پورہ میں جاں بحق ہونے والے 7 سالہ ابو بکر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار ابو بکر کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سامیہ سے۔ اسے بتائیے سامیہ۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके बागमानपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और स्कूल की छत गिरने से 7 साला अबू बकर जो है वो जान की बाजी हार गया। ताहाल अबू बकर की तदफीन जो है वो कर दी गई है। इलाका मकीन जो है वो सोगवार हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो अबू बकर की पुप्पो भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा क्या वाकया जो है वो पेश आया और कब पता लगा आप लोगों को? असल जो वाकया है वो जाहिर बात है जो घर वाले हैं उन्हीं को पता है। मैं बेशक फूफो हूँ लेकिन मैं अपने घर में थी, मुझे तो फोन गया है तो मैं आई हूँ। बस उसके बाद जो देखा जो सुना हमने उसको कबूल किया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों ने बड़ी ज्यादती। सुबह 11 बजे का वाकया हुआ था और हमें रात को 2 बजे मैयत दी गई है। वहां तूने कहा कि हमें दे दो, नहीं जी आप वहां जाए, बड़ी तरह करके तो उन्होंने उस माँ का देखो, हमें इतनी तकलीफ थी, उस माँ का देखो बच्चा जिसका सुबह का गया हुआ शाम तक नहीं आया। उस माँ का सोचे क्या हाल होगा, वो कैसे सब्र करेगी। कहने को हम सब ने उसको कहा सब्र कर, ऐसे है ये है, लेकिन वो माँ है और माँ का दुख माँ ही जानती है। आज बिल्कुल इलाका मकीन जो हैं वो सोगवार हैं और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तमाम जो स्कूल था उसको सील कर दिया गया है, मलबा जो है वो उठाया जा रहा है। अलबत्ता कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं और ठेकेदार के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और साथ ही साथ जो स्कूल की मालिकन थी नाजिया, उनको भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। तो ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अलबत्ता यहाँ पर जो रिश्तेदार मौजूद हैं उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल वालों की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता रात 2 बजे जो है वो बच्चे की डेड बॉडी दी गई और अब जो है वो उसकी तदफीन कर दी गई है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। नाज़रीन, निजी स्कूल के बिल्डिंग्स के हवाले से सर्विलियंस चेकिंग को मज़ीद जामी और तेज़ बनाने का फैसला है। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब मुदस्सिर इलियास मलिक की ज़रिए सदारत ये अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में तालीमी सरगर्मियों के लिए बिल्डिंग अथॉरिटी और बिल्डिंग फिटनेस को चेक भी किया जाएगा, जबकि इसलिए इंतजामिया स्कूल एजुकेशन CNW से मॉडल भी तलब कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं निजी स्कूल की बिल्डिंग के हवाले से सर्विलियंस चेकिंग को मज़ीद जामे और तेज़ बनाने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन की ज़रिए सदारत यह अहम इजलास हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए। देखिए, कमिश्नर लाहौर मरियम खान और सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब मुदस्सिर इलियास मलिक की ज़रिए सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें निजी स्कूलों की बिल्डिंग्स के हवाले से सर्वेस व चेकिंग को मजीद जामिया, ठोस व तेज बनाने का फैसला किया गया है, जबकि फॉर्मल अकेडमिक्स को सिस्टम में मैपिंग करने का फैसला किया गया है। आगाही मुहिम शुरू करने का भी फैसला कर लिया गया है। मुदस्सिर इलियास मलिक सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का कहना है कि घरों में कायम ऑन फॉर्मल ट्यूशन सेंटर्स और फॉर्मल ट्यूशन अकेडमीज आइंदा फोकस के मरकजी सेंटर्स हैं, जबकि तालीमी सरगर्मियों के लिए बिल्डिंग अथॉरिटी और बिल्डिंग फिटनेस चेकिंग को सख्त किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का इस मौका पर कहना है कि हर फॉर्मल और अनफॉर्मल ट्यूशन सेंटर्स व अकेडमीज की बिल्डिंग फिटनेस का सर्वे कराया जाएगा, जबकि ट्यूशन सेंटर्स की बिल्डिंग फिटनेस चेकिंग व वन टाइम मरहला नहीं होगा, जबकि मुस्तकिल स्टेक होल्डर्स टाइम किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने बिल्डिंग फिटनेस के लिए ज़िला इंतजामिया स्कूल एजुकेशन CNW से मॉडल तलब कर लिए। मौसर मॉडल के तहत बिल्डिंग फिटनेस का ज़ाब्ता काम करेगा, जबकि मुस्तकिल सालाना चेकिंग भी की जाएगी। इसी तरह सामना सामिया हर दिल दुखी है सामना रजिस्ट्रेशन ट्यूशन सेंटर में पेश आया, जबकि इस वाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब का ये भी कहना है कि खाना सामिया तनाजुर में अकेडमी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए तजावीज़ की सिफारिशात भी कर दी गई है। इसी सिलसिले में कमिश्नर लाहौर का भी कहना है कि जिलाई सतह पे एजुकेशन के टीम से तश्कील देकर आगाही मुहिम शुरू करेंगे, जबकि इजलास में DG LDA ताहिर फरूक, DC लाहौर कैबिनेट आइडियाल इजाज समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई की बात करें, शहर की मंडियों में गिरह फरोशों का राज बरकरार है। प्याज 140, टमाटर 300, लहसुन 450 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं और अदरक 460, लीमू 300, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में दस्तयाब है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर।
جی بالکل، جو آج سرکاری ریلیز جاری کی گئی ہے سبزیوں کی، اس میں مجموعی طور پر 10 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور پھلوں کی سرکاری ریلیز میں 2 پھل مہنگے کیے گئے ہیں۔ برائلر کی قیمت جو ہے مستحکم رکھی گئی ہے، لیکن انڈوں کی قیمتیں جو ہیں گرمی میں بھی بڑھ رہی ہیں اور 2 روپے آج مزید جو ہے انڈے مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ موسمی حالات کی وجہ سے جو موسمی سبزیاں ہیں اس پر جو ہے وہ گہرا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے منڈیوں میں سبزیوں کی سپلائی جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ پیاز آج 5 روپے مہنگا کر کے 105 روپے مقرر کیا گیا، ٹماٹر 5 روپے مہنگا کر کے 215 روپے، لہسن 10 روپے اضافے کے بعد 245 اور ادرک 10 روپے مہنگا کر کے 335 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، خصوصی طور پر پیاز ٹماٹر 40-50 روپے فی کلو تھے، اس وقت پیاز جو ہے 140-150 تک، ٹماٹر 280-300 تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پیاز اور ٹماٹر ایک ایسی چیز ہے جو غریب اور امیر دونوں برابر استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ڈی سی ریٹس ہیں ان کے مطابق یہ چیزیں بازاروں میں دستیاب نہیں ہیں۔ اب ڈی سی ریٹ کچھ نکلتا ہے، لیکن جو دکاندار اس کو بیچتے ہیں وہ 20-30 روپے اوپر رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے نہیں ہے۔ یہی صورتحال برائلر کے ساتھ بھی ہے، برائلر کا ریٹ کچھ اور نکلتا ہے۔ ہمیں روزانہ ٹی وی کی وساطت سے چیزوں کے جو نرخ ہیں وہ معلوم تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم وہ ان کو خریدیں کیسے؟ تو دکاندار کے ساتھ بحث کریں تو ہمیں وہ مختلف قسم کے جو ہیلے بہانے کر کے منع کر دیتے ہیں، وہ مہنگی چیز ہی بیچتے ہیں جس کو وہ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ریلیزوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا تو اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، سبزیاں اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، لیکن اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، تو اس کے برعکس جو ہے سبزیاں سستی ہونے کے بجائے مزید مہنگی ہو رہی ہیں۔ جی